بہت بڑی بڑی اور اہم خبریں دینے والا ہوں، تہلکہ انگیز باتیں کرنے والا ہوں۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز اس خطاب سے کرتے ہیں کہ جسے تاریخی خطاب تصور کیا جا رہا تھا، اور 25 تاریخ کی شام رات کو فکس 9:15 بجے کے وقت بلاول بھٹو زرداری سکھر کے اسٹیج پر آتے ہیں ایک اسمارٹ سے نوجوان کی طرح، کیونکہ انہوں نے اپنے وزن کم کرنے کا فارمولا بنا دیا ہے۔ کیا فارمولا ہے وہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ آخر ان کا وزن کس طریقے سے کم ہوا اور کیا انہوں نے میری طرح ایکسرسائز کی ہے یا نہیں کی۔ چلیے چھوڑیے، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کینال کے منصوبے کو اب ختم کر دیا گیا ہے اور اب مظاہرے ختم کر دیے جائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب مشترکہ مفادات کونسل کے اندر کینال کا معاملہ جائے گا، سندھ کی سڑکیں کھول دی جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات یہ کہی گئی تھی کہ ہم اس منصوبے کو نہیں مانتے اور جب تک اسے ختم کرنے کا اعلان نہیں ہوگا تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ رہی تھی، لیکن وہ جا کے وزیر اعظم سے ملے، اس میں بھی اس منصوبے کو ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے 2 تاریخ کو جو مشترکہ مفادات کونسل میں ہونا ہے اس کا جشن منایا، وہاں پر تقریر بھی کی، لیکن وہ مظاہرین، وہ مظاہرہ کرنے والے لوگ جو کہ سندھ اور پنجاب کے راستے کو بند کیا ہوا، جنہوں نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ پروجیکٹ ختم ہونے کا اعلان ہوگا تو مشترکہ مفادات کونسل میں جا کر وہاں پر تحفظات جو ہوں گے اسے اگلے دور میں کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منصوبہ ختم نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، تو احتجاج بھی ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کہتے جمعیت علماء اسلام بھی بیٹھ گئی سڑک پر، سب بیٹھے ہیں اور یہ احتجاج چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے لیے آتش بازی کا مظاہرہ کرتی ہے، دوسری طرف مولانا سومرو صاحب وہاں پر وکلا، وہاں پر قوم پرست کہتے ہیں سندھ میں مظاہرے جاری رہیں گے۔ مسئلہ کا حل کیسے ہوگا؟ کیا 2 تاریخ کو مشترکہ مفادات کونسل میں کہہ دیا جائے گا کہ اس پروجیکٹ کو ختم کیا جاتا ہے، یا پھر اس کی سفارشات منسٹریز کو بھجوائی جائے گی؟ یہ سوال ہے، یہ سوال نہیں، خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، خبر دے رہا ہوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم پرست، وکلا اور یہ سب تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مشترکہ مفادات کونسل میں واضح طور پر اس اعلامیے کے اندر یہ اعلان نہیں ہوگا کہ منصوبہ ختم ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ اس کی سفارشات کو، جو وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے اس کے کام کو روکا جائے اور اس کی سفارشات کو آگے منتقل کیا جائے، اور یہ آگے منتقل ہوگی، اور یہ آگے منتقل ہوگی، خبر دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو آپ سمجھیے کہ احتجاج جاری رہے گا، لیکن اس کی شدت میں کمی آئے گی۔ اب احتجاج والوں کو روکا بھی جائے گا، اور اب اگر کوئی سڑک بند کرے گا تو اسے اٹھایا بھی جائے گا، یہ آپ دیکھ لیں گے اگلے چند دنوں کے اندر۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا خبر دی میں نے۔ لیکن اس خطاب کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اعلان کیا، بلکہ جوش خطابت میں جو انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ کے اندر اگر پانی بہے گا ورنہ پھر انڈیا کا خون بہے گا، خون بہے گا، ان کا خون بہے گا۔ بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا۔ اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ خون بہے گا کا لفظ استعمال ہوا۔ تو دوسری طرف انڈیا میں اس بیان کو بڑی سنجیدگی سے لیا گیا، اور ان کے کئی وزراء نے باقاعدہ بیانات دینا شروع کر دیا ان کی یونین کے، یعنی کہ یونین سے مراد یونین کونسل نہیں بلکہ انڈیا کے۔ ہردیپ پوری صاحب، ہردیپ پوری آ گئے، دیکھ لیں گے، ہم بھی کر دیں گے، ہم یوں 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 کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، موقع مناسبت بیان داغا، انہوں نے وہاں سے رپلائی بھی آنا شروع ہوا۔ اس کا مطلب ایک سیاستدان کو تو یہی جیت چاہیے ہوتی، یہی جیت چاہیے ہوتی ہے نا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ بات کہی گئی کہ انڈیا کہہ رہا ہے ہم جنگ کر دیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارا تعلق دیوبند مسلک سے ہے، دیوبند مسلک سے کہہ رہے کہ، اور دیوبند ہے اس وقت انڈیا میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی کچھ لوگوں کو بڑی خواہش ہے، کر کے دیکھیں جنگ، کہ ہم دیوبند میں جا کر چائے پئیں۔ وہ چائے ہے نا، وہ فینٹاسٹک والی چائے، وہ جو آیا تھا اس کو ابھی نہیں کو چائے کا پلانے کا تھا۔ دوسری طرف یہی بات کہی گئی سنی تحریک کی طرف سے کہ جناب آپ بھی آئیے، ہمیں بھی بریلی جانے کی آزاد آنا چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب آپ کریں گے تو اس کے بعد ہم بتا دیں گے کہ اس کے بعد ہمیں یہ اجمیر شریف جانے آنے کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گے، ایک بار فیصلہ ہوگا تو کر دیں گے، ایک بار فیصلہ ہوگا تو کر دیں گے، اور پھر ہم آرام سے اجمیر بھی جائیں گے، بلکہ اجمیر میں ہی رہیں گے، پھر دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ تو وہیں پر یہ ایم کیو والے بھی نہیں مانے، وہ انہوں نے لگا دیا، آپ کر کے دیکھیں، تاج محل پر انہوں نے لکھ دیا جی الطاف حسین، اور یہاں سیکٹر آفس کھولے گا، وہ میمز بنانا شروع کر دی۔ تو پاکستان وہاں انڈیا کے اندر یہ ہے کہ جناب جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، انہوں نے سامان تک خریدنا شروع کر دیا، سارا راشن واشن۔ پاکستان کے ایسے لوگ ہیں جو آرام سے کہہ رہے ہیں ہوگی تو دیکھ لیں گے یار، اور میمز بنا کر بیچ رہے ہیں۔ اب کچھ اور میمز ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو ادھر انہوں نے تاج محل کو بنا دیا۔ اچھا خیر، اب اسی میں ایم کیو پاکستان نے بھی اعلان کر دیا، وہ تو تاج محل پر باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جناب ہم تو آ رہے ہیں وہاں پر، ہم تک کریں گے، لندن میں تو میمز بنائی، کسی نے بنائی، انہوں نے تو نہیں بنائی ہوگی۔
اب ایسے ہی मीम्स बनना शुरू हो गई. दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब फैसला किया. याद होगा कि जब ये वाकया हुआ था और उसके बाद फौरन बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्तसर सी और कहा था हम ये जहाजियत के खिलाफ है. लेकिन उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान इस मामले में उस तरीके से एक्टिव नहीं हुई, ना ही उनके बयान को वो कवरेज मिली जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को मिली. मतलब आप लॉयल्टी, आप चीज़ों को जब जाहिर करते हैं तो फिर पता चलता है, आपका बयान बताता है कि आपकी तैयारी कितनी है. अब मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान कितना चल पड़ा कि हम देवबंद में चाय पिएंगे. सरत एजाज कादरी भी बोल पड़े कि हम भी जाएंगे. और फिर उसी तरीके से आप ये बयान देखिए, बड़ा वाज़ेह, थोड़ा सा मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि किसी ने मीम्स बनाना शुरू कर दी. बहरहाल एमक्यूएम ने एहतजाज का ऐलान किया और एमक्यूएम अब इस आवाज़ में तेज़ी लाना चाहती है और एमक्यूएम पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि प्रेस क्लब पर प्रोटेस्ट करेगी. लेकिन वो प्रोटेस्ट किस सतह का होगा, ये बड़ा है ना. जैसे आज जमात इस्लामी ने स्ट्राइक की कॉल दी थी. पहले उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत, मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत, इजराइल की जाहरियत के खिलाफ हड़ताल की कॉल 26 को दी थी. अब उन्होंने इसमें इंडिया को भी शामिल कर दिया. आज कराची के कई मकामात पर बड़ी मार्केट्स में स्ट्राइक की कॉल देखी गई. और आज हफ्ता होता है तो आमतौर पर आज कारोबारी दिन बंद होता है. तो ज़ाहिर है वहाँ पर. अच्छा, कारोबारी दिन से मुझे याद आया कि पाकिस्तान और इंडिया की जहाँ जंग के तबल बज रहे हैं, वहाँ जुम्मा जब वर्किंग डे आखिरी होता है कारोबारी लिहाज से, तो उस वक्त जंग का खौफ इंडिया पर इतना है कि उसकी स्टॉक मार्केट बैठना शुरू हुई जुमे के दिन और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हुई. यानी कि यहाँ की पाकिस्तान की आवाम हो, पाकिस्तान के सियासतदान हो, वो उसे इंजॉय कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में खौफ का आलम है. क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मतलब यहाँ पर लोग मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका, और वहाँ जो है वो लोग डरे हुए बैठे हुए. ऐसा तो ना करो यार. खैर, ऐसा ना करो, मैं वैसे कहती हूँ. लेकिन खैर, खबर क्या है, अगली खबर की तरफ आते हैं. खबरें बहुत सारी और बहुत सारे मामलों पर बात कर रहा हूँ. और आज इस बार प्रोग्राम के दरमियान में भी कह रहा हूँ, अगर सुन रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए. अच्छा हाँ, वो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा वो मेजर गौर की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, मुझे बकवास कर रहा है, वो जो गालियाँ दे रहा है, तो मैं भी गालियाँ दे रहा हूँ. भाई वो अगर वो साफ ही नहीं है, वो एक रिएक्शनरी है, उसको साफ ही ना माने. वो मेजर भी नहीं है, वो रिटायर्ड आदमी, एक सिर्फ मुंह का फायर है. जब वो मुंह का फायर कर रहा है तो हमने भी कहा हम भी थोड़ा सा फायर कर लें. अब आज उसने कोई 2 घंटे लाइव का सेशन किया और लाइव के सेशन में उसने एक ही आदमी की तारीफ की पूरे पाकिस्तान के अंदर. बताओ कौन? उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी गाली दी, लेकिन सिर्फ एक शख्स की तारीफ की उसने. मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं. पता किसकी तारीफ की? आप बताइए किसकी तारीफ की होगी उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर? उसने अगर पूरे पाकिस्तान में अगर किसी की तारीफ की तो सिर्फ इमरान खान की. देखो इमरान खान सही आदमी. यानी इस वक्त जंग और जदल का माहौल इंडिया बर्पा किए हुए है, पाकिस्तानियों को ये जाहिल महजर गालियां देता है. याद है इसकी मैंने वीडियो सारी इसीलिए की है. कराची को तबाह करने की बात करता है, और अगर किसी को दाद देता है तो कहता है खान. सोचिए क्यों वो शख्स जो पाकिस्तानियों को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, कराची को तबाह करने की बात करता है, वो अगर एक शख्स की बात करता है खान. कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. छोड़िए आगे चलते हैं. खबरें देते खबर से कहीं वो और खबर की तरफ निकल जाएगी. इस सारी सियासत के अंदर अब क्या पाकिस्तान की सियासत में गर्माहट का माहौल क्या बनने वाला है नया, तो मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि अगले चंद दिनों के अंदर आपको अदालती मार्के से खान के हवाले से खबरें आना शुरू हो जाएगी. खान के हवाले से खबरें आना शुरू होने वाली है. जरा सोचिएगा, गौर तलब बात बता रहा हूं. अगला हफ्ता शुरू होगा और अदालतों से आपको महसूस होगा खान के लिए स्टेटमेंट्स का, मुसलसल स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे. क्यों आएंगे वो बता रहा हूं. फिर कराची में क्या होगा सबका बता रहा हूं ना. पंजाब के अंदर क्या होगा, बलूचिस्तान के अंदर क्या होगा, केपीके के अंदर क्या होगा. केपीके के अंदर इसी बहरान के अंदर आपको अगले चंद दिनों के अंदर माइंस एंड मिनरल्स बिल्स में तेजी नजर आएगी. अली अमीन गंडापुर का आखिरी काम माइंस एंड मिनरल्स होगा और उसके बाद उसको ओहदे से हटा दिया जाएगा. अभी से बता रहा हूं. कराची की सियासत के अंदर गर्माहट का उनसर शुरू होने वाला है और आपको नजर आएगा कि अब कराची की सियासत में बदलाव आएगा अगले हफ्ते के बाद से. ये अभी से आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं ताकि अगले महीने की आप जहनी तौर पर तैयारी रखिए और सारे मामलों को तैयार रखिए. पंजाब में पीटीआई मुखालफत उस तरीके से नहीं कर पाएगी. मरियम नवाज सुकून की बांसुरी बजाएगी. ध्यान हो. बलूचिस्तान के मामला अब भी ठीक नहीं है. कल भी कराची में होने वाले एक लापता अफराद के मुजाहरे में गिरफ्तारियां हुई हैं. मोमिनाबाद थाना शायद वहां गिरफ्तारियां हुई. ये बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ. लेकिन इन सारी चीज़ों में अभी मजीद खबरें डेवलप होगी क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला चल रहा है उस हवाले से हम ज़्यादा फोकस्ड है. और मैंने आपसे अपने प्रोग्राम में भी कहा कि मेरा फोकस होने की एक बड़ी एक अहम वजह ये थी कि उस शख्स ने हमें गालियाँ दी, इसीलिए मैंने उसकी सीरीज पूरी की और करूँगा. वो जब जब गाली देगा हम उसको उससे बढ़कर गाली. हमने अभी तक गाली नहीं दी थी उनको. हमने वो डिक्शनरी के अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि लुगत के अंदर मौजूद है, जो पेशे हुआ करते थे. पेशे समझते हैं ना, पेशा हुआ करता था ना. पेशा से मुराद कि अगर कहीं पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दलाल, तो दलाल यहाँ पर ब्रोकर्स को भी कहा जाता था जो कि स्टेट में थे. लेकिन दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लग गया किसी और मायने में.
اسی طریقے سے میں نے وہ لفظ استعمال جو پیشے تھے نا وہ لفظ استعمال کیا تھا, گالیاں نہیں دی تھی, گالیاں کرتے تو اس سے بھی بڑھ کر گالیاں, لیکن ظاہر سے جب گالیاں دی تو پھر ہم نے اس کا جواب دیا تھا. جواب ہم دیں گے, کوئی اگر ہمیں گالی دے گا تو برداشت تو نہیں کر سکیں. اب دیکھیں یہ عدنان سمیع موٹا زیبا بختیار کا صاحب کا شوہر, یہ انڈیا چلا گیا, تھوڑی سی لفٹ کرا دے گانا گایا, صحیح ہے. اب یہ اتنا حمایتی بن چکا اس نے باقاعدہ انڈیا کی نیشنلٹی لے لی. اب یہ ادھر بیٹھ کر ایسے کئی لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو بیٹھ کر اسی جگہ کو گالیاں دیتے ہیں جہاں پیدا ہوئے تھے. مطلب میں عدنان سمیع سے بہتر تو اس شاہ رخ خان کو سمجھتا ہوں. اب کیوں کہیں گے شاہ رخ خان کو, اگر شاہ رخ خان کا تعلق بھی تو پشاور سے رہا نا, یہ اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی. لیکن یہ عدنان سمیع ادھر گیا, وہاں اس نے نیشنلٹی لی. اب پتہ نہیں کیا بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ بھارت کی نیشنلٹی اس کو مل گئی. کیا مطلب کیا اوقات ہے انڈیا کی یار, مطلب انٹرنیشنلی آپ دیکھیے کیا اوقات ہے انڈیا کی. کیا وہ چین جیسی بڑی اکنامی ہے؟ نہیں ہے. وہاں غربت کا ریشو پاکستان سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. کیا وہ امریکہ کی طرح سپر پاور بننے والا ہے؟ تو نہیں. کیا وہ روس کی طرح طاقت کا مظاہرہ کرنے والا ہے؟ تو جواب نہیں. کیا وہاں پر امن اور سکون اس حد تک ہے کہ تمام لوگ برابری کی طرح رہتے ہیں جیسے یورپ میں رہتے ہیں تو آپ کو ملے گا؟ نہیں. اگر ایسے ملک کی نیشنلٹی پر اگر وہ فخر کرتے ہوئے پاکستان میں گالیاں دیتا ہے تو بیوقوفی نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے اعزازات ہوتے, آپ کو انڈیا کی گورنمنٹ نے جو ہے سر پر بٹھایا ہوتا, آپ وہاں کے بادشاہ ہوتے تو بات ہوتی نا. وہاں تو سپریمیسی کا کانسیپٹ ہے. تو آپ وہ کہہ رہے, اور جواب بھی ایک موٹا دوسرے موٹے کو فواد چودھری کو دے رہے. فواد چودھری چھوڑا کیا بولوں, لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ عدنان سمیع بول رہا ہے یہ اور باتیں کر رہا ہے. اس کا بیٹا میرے خیال سے پاکستان نہیں گا رہا ہے نا آج کل. لیکن ہم کسی کے باپ کی سزا بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے, میں اس کے خلاف ہوں. جس طریقے سے انڈیا کے اندر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی جگہوں پر پھر شروع ہو گئے لوگ. اور میں یہاں پر درخواست کروں گا آپ سے, حالات کچھ بھی ہو جائیں, پاکستان کے اندر کسی غیر مسلم کو آپ کی ذات سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ آپ زیادہ پاکستانی ہے, یہ اس معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر رہ کر, بھلے ان کا مذہب کچھ بھی ہو, لیکن ہے تو پاکستانی نا. انہوں نے انڈیا جانا پسند نہیں کیا, یہ پاکستان نہیں ہے. اور ایک بڑی تعداد ہے سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر. کسی بھی حال میں ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, کسی بھی حال میں نہیں پہنچنا چاہیے. باقی انڈیا اگر کچھ کرے گا تو انڈیا کی گورنمنٹ سے گورنمنٹ ٹو ڈیل کریں گے. وہ حملہ کرے گا تو ظاہر ہے پاکستان کی فوج بھی کرے گی, وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن اگر انڈیا میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کو یہ جواب نہیں دینا ہے کہ یہاں پر آپ ان ہندوؤں کو یا کسی اور آبادی کو نقصان پہنچائیں. یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے, یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. جو ہماری زمین پر رہ گیا وہ ہمارے امان میں ہے, جو ہماری زمین پر ہے وہ ہمارے امان میں ہے, اور ان میں سے اکثریت غریب ہے. تو یہ مت سوچیے گا کہ جناب یہ ریئیکشن یہاں پر دیں. جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ نہیں کرنا. جو کچھ بھی بابری مسجد کے وقت ہوا ان لوگوں کے ساتھ وہ اب نہیں ہونا چاہیے. انڈیا کو جواب دینا ہے, انڈیا کو جواب دیں گے. جس طریقے سے پاکستان کی حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ہے کہ سکھ یاتریوں کو کہا ہے کہ جناب آپ آئیے, آپ کی عبادت کریں. اور سکھ یاتریوں کے لیے وہ عمران خان کا ہی لفظ تھا, بلکہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے لیے سعودی عرب یا کی جگہ اتنی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے مدینہ مکہ, اسی طریقے سے اس مذہب کے لیے یہ جگہ, یعنی سکھوں کے لیے یہ جگہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ان کی ظاہر مین عبادت گاہیں یہاں پر موجود ہیں. تو ہم مذہب کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں, ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی. تو وہ آتے ہیں بالکل آئیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہندو بھی اگر یہاں پر آ کر اپنی جو ان کی جو رام کے آنسو گرے تھے, صحیح, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ان کی تاریخی مقامات ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, جو ہیں, یہ ایک تاریخی واقعہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا کہ یہ آنسو گرنے کے یہ آنسو کہاں سندھ کے اس طرف جو گرے تھے, یعنی کہ جسے آپ ہنلاج ماتا کی یہاں پر کہہ لیجئے, یا پھر آپ جو ہے وہ پنجاب کے اندر کہہ لیجئے, سندھ کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں. اگر ہم ایز اے ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں, اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے.